الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنازے کے دوران کٹی گردن کے ساتھ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور پھر جو معجزہ ہوا وہ آپ دیکھ کر حیران و پریشانی میں سکتے میں آ سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ اپنی نوعیت کا نہایت عجیب واقعہ ہے۔ آپ یہ سن کر یقین نہیں کریں گے مگر ایسا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ جب آپ جان لیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ جیسے وہاں موجود لوگوں نے جب اونٹ کے بارے میں جانا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ پیارے دوستوں، یہ سب کیا تھا، کیا معاملہ تھا، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستوں، پالتو جانوروں کی انسانوں بالخصوص اپنے مالکوں کے ساتھ انس و محبت ضرب المثل کی حد تک مشہور ہے، لیکن اس کی عملی مثالیں خال خال ہی ملتی ہیں۔ کتوں، بلیوں، گائیں، بھینس اور اونٹ انسانوں سے بہت جلد مانوس ہونے والے جانور ہیں۔ اور پیارے دوستوں، پالتو جانوروں کا اپنے مالک سے محبت کا عدیم النظیر مظاہرہ حال ہی میں سعودی عرب میں دیکھا گیا۔ یہ واقعہ ایک اونٹنی کا ہے جسے اس کے پہلے مالک نے، جس کا نام محمد بن الصبیح تھا، ایک دوسرے شخص کو بیچ دیا تھا۔ پیارے دوستوں، ایک بار پھر یوں ہوا کہ اس شخص نے اونٹوں کی ایک ریس میں شرکت کی۔ اس ریس میں عبد المحسن یعنی اس کے دوست نے اس سے خریدی گئی اونٹنی بھی شامل کر رکھی تھی۔ اونٹنی نے جب اپنے مالک یعنی الصبیح کی آواز سنی تو اس کو پہچان لیا اور گاڑیوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے اس کے پاس آن پہنچی۔ اونٹنی نے اپنی لمبی گردن اٹھائی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گویا وہ بہت دنوں کے بعد اپنے پہلے مالک سے ملنے کی خوشی میں آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ الصبیح نے اپنی اس اونٹنی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی۔ یہ تمام واقعہ اونٹوں کے مالک عبد المحسن نے جب دیکھا تو اس نے مزاح کیا کہ لو، اگر یہ واقعی تم سے محبت کرتی ہے تو اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ تب الصبیح کا کہنا تھا کہ ہم لوگ جانوروں کو صرف اپنی اغراض کے لیے پالتے ہیں، ان کے جذبات کا قطعی خیال نہیں کرتے، حالانکہ جانور بھی محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، پالتو جانوروں کی اپنے مالک سے محبت و الفت ہی بے لوث ہوتی ہے۔ الصبیح کو جب اس کی اونٹنی نے اپنی آغوش میں لیا تو الصبیح کو وہ دن یاد آ گیا جب اس کے وہ پاس رہا کرتی تھی، وہ اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ اونٹنی اس وقت بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جانوروں میں کتے اور اونٹ ایسے مویشی ہیں جو انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں اور مالکوں سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دوستوں کہ اس رئیس کے کچھ ہی عرصے کے بعد الصبیح کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جنازہ مسجد نبوی میں جب لایا گیا اور ابھی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا بھی نہیں تھا کہ وہاں موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک اونٹنی جس کی آدھی گردن تقریباً کٹ چکی تھی، پوری طرح سے اس کا خون بہہ رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لوگ ڈر بھی گئے تھے کہ شاید یہ زخمی ہیں یا کوئی نقصان ہی نہ کرتے، مگر وہ زخمی اونٹنی بھاگتی ہوئی آئی اور جنازے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے وہیں جنازے پر اپنا سر رکھا اور لوگوں نے جب پاس آ کر اونٹنی کو پکڑنا چاہا تو وہ اونٹنی گر گئی، اس کا سر میت کے اوپر ہی پڑا رہ گیا اور وہ اونٹنی وہیں پر دم توڑ گئی۔ یہ منظر پیارے دوستوں سب کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا کہ یہ سب آخر معاملہ کیا ہے اور یہ زخمی اونٹنی کہاں سے آئی اور کیوں ایسے میت پر اپنا سر رکھ کر اس نے جان بھی دے دی۔ تبھی جنازے میں شریک الصبیح کا وہی دوست عبد المحسن آگے بڑھا۔ اس نے اونٹنی پر اپنا ہاتھ رکھا اور تمام ماجرا بیان کر دیا کہ یہ اونٹنی اصل میں الصبیح نے مجھے فروخت کر دی تھی اور کل رات سے یہ رسی توڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بھی نہیں معلوم ہو پایا کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ہم نے سمجھا شاید یہ کسی تکلیف میں ہے، لیکن اس کی تکلیف بھی سمجھ میں آئی۔ پھر ہم نے سمجھا کہ شاید یہ مستی میں پاگل ہو رہی ہے، مگر یہ مسلسل چلا رہی تھی اور رسی توڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے اس کی رسی کو اور مضبوطی سے باندھ دیا کہ یہ مستی میں کوئی نقصان نہ کر دے، شاید
یہ جنونی کیفیت میں آ رہی ہے، مگر آخر یہ رسی تڑواتے اپنی گردن شدید زخمی بلکہ کٹوا کر اپنی مالک سے یہ شدید محبت کرتی تھی، یہاں اس کے جنازے پر پہنچ گئی۔ ایک بار پہلے اونٹوں کی ریس میں بھی یہ سب کے بیچ میں سے اپنے مالک کو پہچان کر اس تک پہنچ گئی تھی، تب سب نے اس بات کا مذاق لیا تھا، اور اب یہ سب دیکھ کر میں بھی حیران ہو گیا ہوں کہ کاش میں نے اسے الصبیح کو ہی واپس کر دیا ہوتا۔ ایسی محبت، اور وہ بھی کسی جانور اپنے مالک کے لیے، یہ تو زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب سن کر وہاں موجود لوگ بھی آشکار ہو گئے، اور ایک اونٹنی اپنے مالک سے محبت دیکھ کر سب لوگ حیران اور پریشان رہ گئے۔ پیارے دوستو، بعد میں سننے میں آیا کہ اس اونٹنی کو اس کے مالک کی بغل میں ہی دفنا دیا گیا تھا۔ ہے نا عجیب محبت کی داستان؟ دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستو، اب آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ دوستو اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مالک کے نزدیک انتہائی محبوب ہو، اور اس محبت کی وجہ سے اس کا مالک اسے کام اور بوجھ ڈھونے سے آزاد کر دے، اور دوسری اونٹنیوں کی طرح اسے چرنے کے لیے چراگاہ نہ بھیجے۔ قصوہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کے کان، ناک یا ہونٹ کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اس طرح کے کسی بھی عیب سے پاک تھی۔ قصوہ اونٹنی، مبارک اونٹنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ قصوہ اونٹنی نہایت فرما بردار اور شریف تھی۔ اسلامی تاریخ میں قصوہ اونٹنی کا بڑا مقام ہے۔ پیارے دوستو، قصوہ قبیلہ بنی کشیر کی چراہ گاہوں میں پیدا ہوئی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی۔ جب قصوہ 4 سال کی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بنی کشیر سے 800 درہم کے عوض خرید لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر صحابہ کرام ہجرت کر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت سے یہ کہہ کر روکے رکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی، اور بنی کثیر سے تو تیز رفتار اور طاقتور 2 اونٹنیاں خرید لی۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک قصوہ تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہجرت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں پناہ لی۔ 3 دن کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے اونٹنی پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اونٹنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروخت کی اس کا نام قصوہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق سے اونٹنی خریدنے میں یہ حکمت تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس مبارک اور تاریخی سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان و مال سے ہجرت فرمائے۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا وہ عظیم سفر کیا جسے اسلامی تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس سفر کے بعد قصوہ اونٹنی کو شرف و رفعت کی کئی منزلیں ملی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول کریم نے قباء میں قیام کیا۔ رسول کریم نے مدینہ منورہ کا پھر رخ کیا، جہاں پہنچنے پر مدینہ منورہ کی بچیوں نے دف بجا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس مبارک سفر میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ انصار بگرچہ دولت مند تھے لیکن ہر کسی کی آرزو تھی کہ رسول کریم اس کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مقام یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار فازت فرش راہ تشریف لائیے، مگر رسول کریم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ مطلب یہ ہوا دوستو کہ قصوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، اسے
اسے جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ نیز اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام پر ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوگی اور وہیں رسول اللہ قیام فرمائیں گے۔ یہ سن کر سب کسوہ کی راہ سے ہٹ گئے اور حیرت و استعجاب سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ کسوہ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے نہیں اترے۔ کسوہ دوبارہ اٹھی، تھوڑی دور گئی، مڑ کر دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نینیحال والوں یعنی بنی نجار کا محلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نینیحال میں قیام فرما کر رسول کریم کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم سے عرض کیا، مگر حضرت ابو ایوب انصاری نے لپک کر کسوہ سے گجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری کو رسول کریم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ نے آ کر کسوہ کی نکیل پکڑ لی۔ اس مدت کے دوران کسوہ ان کے پاس رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کسوہ کو وہ طاقت و قوت عطا کی وہ وحی کے بھار کو برداشت کر سکے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد سواری تھی جو وحی کا بار برداشت کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوتے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت آپ کا جسم اطہر اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا گویا کہ کسوہ کی ہڈیاں تک چٹک جائیں گی۔ اور پیارے دوستو، کسوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے ہم 5 اہم مواقع میں شرکت نصیب ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اسی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبہ، عمرہ قضا، فتح مکہ اور حجت الوداع کے سفر میں بھی کسوہ شریک تھی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔